عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور ان کی فیملی ممبرز کی ملاقاتیں ہیں اور وکلا کی فہرست پہنچ چکی ہے اڈیالہ جیل کے حکام تک، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے، 100% یقین ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی، اور اسی طریقے سے جیسے ماضی میں چلا آ رہا ہے، پچھلے تیسرا مہینہ چل رہا ہے اور 3 مہینے سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور اس کی واحد وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا آج سے 2.5 مہینے پہلے، جب آخری بار ان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تھی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس ایک سٹیٹمنٹ نے آگ لگا دی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں۔ اب ذرا ذہنی مریض کا جو معاملہ ہے یہ پوری دنیا تک پھیل چکا ہے، اور اس کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، DGI-SPR نے کی گئی تھی، تو اس میں عمران خان صاحب کو بار بار ذہنی مریض کہا گیا۔ پھر اس کے بعد DGI-SPR جاتے ہیں کامسٹ یونیورسٹی میں، وہاں پہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے، جس پہ طلبہ و طالبات اور اساتذہ بھی اور یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اس پہ مزاحمت کرتی ہے، ریزسٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک پاپولر لیڈر کے بارے میں آپ اس طریقے سے آ کے یہ باتیں کریں، اور آپ کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک فوجی ترجمان کے ہوتے ہوئے آپ سیاسی امور پہ یا سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کریں اور طلبہ و طالبات کے ذہنوں کو خراب کریں۔ یہاں تک معاملہ ہوا اور تلخی بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر پروگرام جو ہے وہ بقول شیر افضل مروت کے پروگرام تو پھر بڑھ گیا۔ تو بہرحال یہ سچویشن چل رہی ہے، اور آج بھی ملاقاتیں اس لیے نہیں ہونے دی جا رہی کیونکہ 8 فروری کو احتجاج کی ایک کال ہے، بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 8 فروری 2 سال ہو جائیں گے الیکشن چوری کو، مینڈیٹ چوری کو، اور الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری سے پہلے ہی 2 سال ہونے کو ہیں، اور اپنے اپنے جرائم کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، اور DGI-SI اس وقت میجر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان پہ ان کی بات ایک باہر آ چکی ہے کہ جنرل ندیم انجم نے کہا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی، لیکن وہ 2/3 اکثریت تو کیا، وہ تو سادہ اکثریت بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی، اور اس کے بعد فارم 47 دیا گیا۔ اب آج ایک کام کیا جانا ہے جی، اور وہ ہے DGI-SPR کی پریس کانفرنس آنی ہے، تفصیل میں جب آئے گی تو ہم آپ کو ظاہر ہے بتائیں گے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں سرکاری ترجمانوں کی طرف سے، اور اب تک ہمارے 2 دوست جو ہیں وہ اس طریقے سے اس پریس کانفرنس کو بیان کر رہے ہیں، متوقع پریس کانفرنس کو، کہ کوئی قیامت برپا ہونے والی ہے، ایک ڈریکونین پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور ایک ہارڈ سٹیٹ ہے، پہلے پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے، اب اس کو شدید ترین ہارڈ سٹیٹ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے ظالم حکومت، ظالم حکمران، کیونکہ ریاست جو ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتی، وہ ہارڈ اور سافٹ نہیں ہوتی، ریاست ہمیشہ اپنے پورے کے پورے تمام عوام کو ایک ماں کی طرح کی ہوتی ہے اور اپنے تمام بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ تو ریاست کبھی بھی ظالم نہیں ہوتی، ریاست کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوتی، بلکہ حکومت اور جو ناجائز حکمران ہیں، خاص طور پہ فسطائی حکمران، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ سے اب شدید ترین ہارڈ سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 3.25 سال سے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ظلم و ستم روا رکھا گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، سیاسی کارکنان کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، وکلا کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ، اب لگتا ہے کہ مزید اس میں سختی کرنے کا ارادہ ہے۔ اور سختی کرنے کی یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے، کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو شٹر ڈاؤن، پہیا جام، ایک ملک گیر ہڑتال، بلکہ عالمگیر ہڑتال کا پلان ہے، عالمگیر سطح پہ احتجاج کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بھی بنا رہے ہیں، یورپ، برطانیہ، امریکہ، ہر جگہ بسنے والے تمام پاکستانی، آسٹریلیا میں بسنے والے، سب کے سب احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی بڑا ایک منظم قسم کا احتجاج ہوگا۔ اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہوں گے، کسان بھی ہوں گے، طلبہ بھی ہوں گے، وکلا بھی ہوں گے، اور آنریبل ججز بھی ہوں گے، یہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے۔ اس کو رکوانے کے لیے یہ ایک اس طرح کے جتن کیے جا رہے ہیں کہ جناب
ہارڈ سٹیٹ سے اب شدید ہارڈ سٹیٹ پہ ہم جائیں گے، یعنی خبردار گھروں سے نہ نکلنا، اف تک نہ کرنا، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہم کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ فیلڈ مارشل کا ہے اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے۔ تو اگین عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام ہی فیک ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام فیک ہے، اور نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، جمہوریت ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ چار دیواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فیصلہ وہ کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل کرتے ہیں اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یہ مطلب دو ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے، آل شریفیہ کی طرف سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو ہیں صرف اردلی سرکار، ہم تو ایک ہیں غلام، ابن غلام، اور اصل حکمران جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ جو کچھ ریاست میں اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، اچھا ہو رہا ہے، برا ترین ہو رہا ہے، اور یہ جو ہارڈ سٹیٹ ہے اور شدید ہارڈ سٹیٹ ہے، اس میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اصل حکمران جنرل صاحب ہیں، ہم تو صرف مہر لگانے والے ہیں۔ جب ان کے اپنے، کیونکہ ہمارے دوست ہیں مونی فاروق صاحب جو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب فیصلہ فیلڈ مارشل کا اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے، تو مونی فاروق صاحب دونوں کے ساتھ جو ہے فٹ ہیں اور دونوں سے وہ لیتے ہیں جی نیریٹو۔ تو دونوں سے جب نیریٹو آتا ہے تو کبھی ان کا بھی بیان کر دیتے ہیں، کبھی ان کا بھی بیان کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کے حق میں ہے، لیکن حقیقت یہ فیلڈ مارشل کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ فیصلہ فیلڈ مارشل کا اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے جی پاکستان میں اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی طاقت کا قلعہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جتنا زیادہ وہ اس طاقت کو حاصل کرتی جائے گی ان کا قلعہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو اس کو طاقت نہیں کہتے، کیونکہ طاقت وہ ہوتی ہے جو آئینی طاقت ہو، قانونی طاقت ہو، اور جو آئین آپ کو اختیار دے، اس کو کہتے ہیں صحیح والی طاقت۔ اس کو کہتے ہیں بربریت، یزیدیت، شمریت اور فرعونیت، اس کو یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ ناانصافی کریں گے، آپ کسی قانون کو نہیں مانیں گے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں سے پہلے سے طے شدہ سزائیں، تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے، لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کھلبلی اس لیے مچی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے آخری گفتگو کی اور اس میں ذہنی مریض کہا تھا۔ اب آ رہی ہیں اطلاعات، اپنے ہی ڈائریکٹ نہیں بولتے، اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے بولتے ہیں، اور ایک دفعہ DGI-SPR خود بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کم از کم آپ جی 9 مئی پہ معذرت تو کر لینا۔ تو معذرت تو تب کی جاتی ہے کہ جب آدمی شامل ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے مجھے 85 سال سزا سنا دی ہے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، اور نہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی کہ انہوں نے ایک ایسی سازشوں کا تانا بانا ایک FIR کروائی 3 آدمیوں کے خلاف، اور اس کے بعد 85 سال سزا سنوا دی ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں 9 مئی کا۔ تو جب مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ، اور میں 100% 100% کہتا ہوں جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے، وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہہ دیں کہ یہ مقدمہ سچا ہے تو میں مان جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے ایک فضولیات ہیں، ایک طاقت کا نشہ ہے، اور ایک پاور ڈاکٹرائن جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جناب میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ 2-3 ہیں ناہنجار قسم کے لوگ، وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو وہ کہتے ہیں فی الحال معطل کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 15 اکاؤنٹ جو ہیں مزید پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی آپ روک دیں، اور اس کے بعد پھر CBMs ہوں گے اور پھر معاملات کو بہتر کیا جائے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا باقی لوگوں کا یا عوام کا ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں، اس سے کیا خوف کس بات کا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، پاکستان کے عوام ہیں، جو سوچتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو خلاف آئین کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف ضرور ان کی گرفت ہونی چاہیے، لیکن جو ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں، آپ کی طرف سے آتا ہے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے، اور PTI کچھ بات کرتی ہے تو آپ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت PTI تو کچھ بھی خرچہ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی کچھ بھی خرچہ نہیں کر رہی سوشل میڈیا پہ، جو نون لیگ اور ہماری پنڈی سرکار کر رہی ہے۔
اور بلینس آف روپیز جو ہیں، اربوں روپیہ اس کام کے لیے لگایا ہوا ہے، اور فائر وال لگا دی، فائر وال لگا کے آپ نے یوٹیوب چینل بلاک کر دیے، فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹس، انٹرنیٹ سلو کر دیا، اربوں روپے، اربوں ڈالر کا وہ نقصان ہو رہا ہے، اور آپ نے پاکستان کو جیل بنا دیا۔ تو اب عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو فی الحال روک دیں، اور 15 اکاؤنٹ ہوں اور ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جی 15 اکاؤنٹس ہیں کم از کم جو بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ذہنی مریض والا ٹویٹ ہے جن صاحب سے متعلق، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل پیدا کیوں ہوئے، اتنی ہارشنس آئی کیوں، یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ جب جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف، مسلح افواج کا آرمی چیف بننے کے بجائے، مسلح افواج کا سپہ سالار بننے کے بجائے، گورنمنٹ پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کے بجائے، جب انہوں نے صرف ایک خاندان کی طرف فوکس کر لیا اور ایک خاندان کے ساتھ معاملات طے کر لیے، اور اس خاندان کو ری انسٹال کرنے کی کوشش کی، اور اس خاندان کے لیے جعلی فارم 47 تیار کیے گئے، جب یہ معاملہ آیا ہے تو اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، حکومتیں اپوزیشن کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کرنا شروع کر دیں، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت سے زیادہ، یعنی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جائیں، اور ملٹری لیڈرشپ کے حکم پر اپوزیشن کو کرش کرنا شروع کر دیا جائے، اور اس کی ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور اسی طریقے سے میڈیا کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جوڈیشری کو جیل میں ڈال دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے، ان سے زبردستی استعفے لیے جائیں۔ یہ ملٹری لیڈرشپ کبھی بھی نہیں کرتی ایک حکومت کے ہوتے ہوئے۔ ہاں، مارشل لا لگایا ہوا ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں، آپ مارشل لا لگائیں اور سب کو پتہ چل جائے گا جی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، اور یہ آپ حرکتیں نہیں کر سکتے، یہ آپ کی آزادیاں سلب ہو چکی ہیں، یہ آپ کو حقوق حاصل نہیں ہیں، اس لیے مارشل لا ہے، تو وہ لوگ پھر اس سے ہٹ بھی جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ خود ہی غیر جانبدار نہیں رہے، جانبدار ہو گئے ہیں، اور یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جناب ہمیں کچھ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، ایم کیو ایم کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور کافلی کا بھی یہی مسئلہ ہے، باپ پارٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جناب ہمارے وزیر شزیر فارغ ہیں، اور فیصلے تو سارے جناب ارضلی سرکار کرتے ہیں، اور انہی کی سنی جاتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ذہنی مریض والا معاملہ جو ہے آ جاتا ہے، اور یہ ٹویٹس ہونے ہی نہیں تھے اگر آپ غیر جانبدار رہتے۔ آپ نے پورے 3 سال ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے میں لگا دیے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے تو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور اتنی سخت گفتگو کسی طرف سے بھی نہ آتی۔ جب آپ نے سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور آپ نے صرف ایک آنکھ سے اور دیکھنا شروع کیا، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہ جب تک آپ یہ پالیسی نہیں بدلیں گے، آپ کے دن اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ نے پورا ایک ٹینور جو ہے وہ اسی طریقے سے ضائع کر دیا ہے۔ تو اس دوران آئین شکنی، 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، وہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری، وہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے۔ تو اگلی خبر ہے جناب، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں نہ ہی کوئی ٹویٹ واپس لیں گے، نہ ہی اپنا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کریں گے، کیونکہ متعدد بار انہوں نے نرمی اختیار کی، خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے احتجاج کو بھی مؤخر کیا، دھرنے کو بھی مؤخر کیا، اور ایک دفعہ تو چائنا کے ایمبیسیڈر کی ریکویسٹ پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ہے احتجاج مؤخر کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں گیا، بلکہ ابھی بھی جو نجی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، آپ فل ڈوز دیں، اور اب نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ فل ڈوز دیں، دوبارہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوگی کہ وہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہم بہت ہی ہارڈ سٹیٹ سے شدید ہارڈ سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہوگا اگر آپ ایسی گفتگو کریں گے۔